اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کا یہ بیان خاص طور پر عورتوں کے لیے، میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ہر روز یہ ایک سورت لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ان کے شوہر گھروں میں رزق کی، پیسوں کی بوریاں بھر بھر کر لے کر آئیں گے۔ ان کے شوہر زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں گے اور ان کی اولاد بھی زندگی کے ہر میدان میں ترقی حاصل کرتی چلی جائے گی۔ عورتوں کو یہ نصیحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی ایک سورت ہر روز تلاوت کر لیا کریں تو ان کے رزق میں، مال و اولاد میں بے پناہ ترقی اور اضافہ ہوگا۔ ان کے شوہروں کا کاروبار خوب ترقی کرے گا اور ان کے گھروں میں رزق کی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ رزق اور مال و دولت کے حوالے سے انہیں کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی، بلکہ جن گھروں میں یہ ایک سورت ہر روز تلاوت کی جاتی ہے وہ اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو دینے والے اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے بن جاتے ہیں۔ علماء کرام نے قرآن پاک کی اس خاص سورہ مبارکہ کو دولت والی سورت قرار دیا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ان کی عورتیں، بچیاں، بوڑھیاں سب اپنے اپنے گھروں میں اس سورت کی تلاوت کا اہتمام لازمی کر لیا کریں، اور صحابہ نے آگے امت تک رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا فرض اولین سمجھتے ہوئے پہنچایا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام نے دین کی خدمت کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو امت تک عام کرنے کے لیے کیسی کیسی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ ہمارے پاس آج ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ موبائل کا ایک بٹن دبانے پر ہماری بات دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ پوری دنیا کے چھوٹے بڑے تمام معاملات آج میڈیا کے ذریعے ہم تک ہر وقت پہنچتے رہتے ہیں، اور ہمارے سفر کرنے کے لیے آج دنیا میں تیز ترین سفری ذرائع موجود ہیں۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانا مقصود تھا تو اس وقت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین ہزاروں میلوں کا فاصلہ پیدل چل کر بھی کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کا درس حاصل کرنے کے لیے کئی مہینوں کی مشقتیں اٹھاتے اور بڑی بڑی قربانیاں دیتے۔ ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن دین کی خدمت اور حصول علم کا جذبہ اس قدر تھا کہ بڑی سے بڑی رکاوٹیں بھی انہیں دین کے علم سے دور نہ کر سکیں، اور وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے دین کے علم کو حاصل کرتے اور پھر اسے آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ اور ناظرین، آج ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جب ہم دین کا علم پہنچانے کے لیے مختصر ترین انداز میں بھی کسی ویڈیو میں بغیر سیاق و سباق کے اور بغیر شان نزول اور شان فرمان کے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان صرف 10-15 منٹ میں بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ویڈیو کا دورانیہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر ہم احادیث کا سیاق و سباق بھی بیان کریں تو ناظرین، ایک ایک بیان 1.5-2 گھنٹے پر مشتمل ہو جائے، لیکن ہم انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کے مطابق صرف بتائی گئی صورت کے چند مختصر فضائل بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے، جبکہ وہی لوگ موبائل پر گھنٹوں ریلز دیکھتے رہیں گے، گھنٹوں فلمیں دیکھتے رہیں گے۔ آج دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس 10-15 منٹ بھی نہیں، جبکہ فلمیں دیکھنے کے لیے ہم گھنٹوں نکال لیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری یہی دین سے دوری آج ہمارے تمام معاملات میں بگاڑ کا سبب ہے۔ آج ہم بے تحاشا پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ آج ہم رزق کی تنگی اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں خوشحالی ناپید ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا را دین کی باتوں پر توجہ دیجیے اور اپنی زندگی میں دین اسلام کو شامل کیجیے۔ یہ آپ ہی کی بھلائی کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آج کے بیان میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے۔
اس کے علاوہ اس صورت کے بہترین اور مجرب عملیات بھی بیان کریں گے جو کہ عاملین کے تجربہ شدہ اور بار بار کے آزمودہ ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے اس بیان میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جس گھر میں عشاء کی نماز کے بعد یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہاں کون کون سے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیا طاقت ان گھر والوں کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس بیان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا فرمان ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین پر، آپ کے جاں نثار صحابہ کرام پر اور آپ کی تمام امت پر۔ ناظرین، انسان ہر وقت کسی نہ کسی معاشی استحکام کی تلاش میں رہتا ہے کیونکہ وہ غربت سے ڈرتا ہے۔ ہر انسان کا یہ خواب ہے کہ وہ مستحکم اور قرض سے آزاد زندگی گزارے، لیکن پھر دنیا کو ہلا دینے والے مالی بحران کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں اور ایک بھی فرد اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ سود پر مبنی نظام اور کریڈٹ کارڈ نے بھی ہمارے مالی عدم استحکام میں بڑا حصہ لیا ہے۔ دن رات کام کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی مالی طور پر غیر مستحکم زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جبکہ ہم قرآن پاک کی اس صورت کو نہیں پڑھتے۔ یہ صورت قرآن پاک کی 56ویں نمبر کی صورت ہے اور یہ 27ویں پارے میں موجود صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث میں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے بیش بہا دنیاوی فوائد ہیں۔ جو ہم کماتے ہیں اسے دولت کہتے ہیں اور اس صورت کو دولت والی سورہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے اور اسے اپنے دل کے قریب تر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدحالی کے اثرات سے مکمل تحفظ اور دولت کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد بتلائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دولت کی صورت ہے، اس کی تلاوت کرو اور اسے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو۔ تو ناظرین، ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنانا چاہیے۔ بہت ہی آسان سی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے صرف چند منٹ درکار ہیں۔ ہم روزانہ کئی فضول چیزوں پر، کئی فضول کاموں پر اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم قرآن کریم کی یہ مبارک صورت پڑھ لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، مالی فائدہ بھی ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ فضائل سے بھرپور یہ صورت کون سی ہے اور اس کو کس وقت پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے۔ تو ناظرین، یہ صورت سورۃ الواقعہ ہے اور ہر روز سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ایک بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، لہٰذا سونے سے پہلے اپنا کچھ وقت نکال کر سورۃ الواقعہ کی تلاوت لازمی کریں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور دولت کا بہترین اور لازوال ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے کوئی بھی صاحب ایمان کبھی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کے بہترین وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی رات کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو اسے کبھی بھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الواقعہ ہمیں غربت سے بچاتی ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں کوئی بھی فرد غربت کا مزہ نہیں چکھے گا اگر وہ ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا۔ ناظرین، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے میں تقریباً 3 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے برکات کی ایک شاندار شکل ہے جو اسے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور زندگی میں اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ سے فقر و فاقہ کا علاج اور غیبی امداد کا طریقہ بھی جان لیجئے کہ سورۃ الواقعہ کے پڑھنے والے کو کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ فقر و فاقہ سے نجات اور حصول غنا کے لیے اس کا عمل بہت تیز ترین مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا پڑھنا حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن طریقہ جات اور ہوتے ہیں جو کہ بزرگ اپنے اپنے طور پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں 3 عمل درج کرتا ہوں، آپ خود منتخب کریں اور ان کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں۔
تو پہلا عمل یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ 21 دن تک لگاتار یہ عمل کریں اور روزانہ جو دل کرے اللہ جل شانہ کی راہ میں صدقہ دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ بات اخلاص کی ہے۔ اللہ عز و جل انشاءاللہ حالات میں بہتری پیدا کرے گا اور رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، فقر و فاقہ سے نجات ملے گی، بہترین روزگار ملے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ روزگار کی اور ساتھ کلام پڑھیں، اسباب غیب سے پیدا ہوں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ جب دل کرے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ 40 دن اسی طرح روزانہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ ناظرین، یہ طریقہ بھی انتہائی مجرب اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جبکہ تیسرا طریقہ یا تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پڑھنا شروع کریں اور عشاء تک لگاتار پڑھتے رہیں، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل پہلے دن سے ہی حالات میں بہتری ہوگی۔ لیکن جو حضرات یہ نہ پڑھ سکیں تو وہ روزانہ سورۃ الواقعہ کو جتنا ہو سکے مغرب کے بعد پڑھیں اور رات کو بھی پڑھیں، اور سارے دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو اس کی تلاوت ضرور کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ کے وظائف کے ساتھ ہی ساتھ روزانہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی ادائیگی ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ مسواک کو بھی اپنا معمول بنائیں کہ یہ بھی ایک بہترین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور شیاطین کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں اس کے ساتھ تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکے ہدیہ یا صدقہ وغیرہ لازمی کیا کریں۔ یہ صدقہ وظائف کی قبولیت کے لیے بزرگان دین کے ہاں لازمی سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ صدقہ کرنے سے تنگدستی دور ہوتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ چاہے تو کسی غریب کو چند روپے دے دیں، یا پھر پرندوں کو دانہ دنکا ڈال دیں، یا پھر بلیوں کتوں کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ ناظرین، ایک اور بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ کسی بھی حاجت اور مشکل کے حل کے لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی حاجت پیش آئے تو 2 رکعت نوافل ضرور پڑھا کریں کہ یہ صلاۃ الحاجات ہے، اور علماء کرام اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے اور توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، کسی بھی وظیفے کی قبولیت کے لیے توبہ اور استغفار بھی نہایت ضروری عمل ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ضروری ہے۔ اعتماد سے ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے کہ یہی دنیا اور آخرت میں حتمی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الواقعہ ایک ایسی مبارک سورت ہے کہ جسے پڑھنے کے حیرت انگیز فائدے ہیں۔ بے شمار احادیث سورۃ الواقعہ پڑھنے کے متعلق موجود ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ ہم سب کو عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ کو پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، یعنی اس کے گھر رزق کی بہت زیادہ کمی ہے، غربت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اسے کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملتی، ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ ذلت و خواری کا شکار ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ذلت و خواری، غربت اور تنگدستی دنوں میں دور ہو جائے گی۔ مغرب کے بعد پڑھے یا عشاء کے بعد پڑھے، دونوں وقت بہترین مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوت شدہ لوگوں کی قبر پر سورۃ الواقعہ پڑھنے سے انہیں عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو کوئی بہت بڑی حاجت درپیش ہے، کوئی مراد ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو ایک ہی مجلس میں سورۃ الواقعہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بس آپ نے سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی سی ہے، اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ ہے۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے مگر مزہ نہیں ہے، اور وہ فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال انگوروں کے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی کڑوا اور بو بھی خراب ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حبل حزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حبل حزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم بھی روزانہ اس سے 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کون سے لوگ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے والے جو کہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کریں اور روزانہ قرآن کریم کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے آخر میں سب مل کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے دعا پر آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور وہ بھی آمین کہیں، آمین لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح دعا میں شریک ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے ہی نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے ہمارے رب، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالح اور فرما بردار بنا، ان کے نصیب اچھے فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ
تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔